like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ سورہ الحاقہ کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ جہلم جانے سے پہلے بھی انہی پہ درس ہو رہا تھا، اب جہلم سے آنے کے بعد بھی انہی پہ درس ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جہلم نہیں ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، قوم سمود نے قیامت کے وجود کا انکار کیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک زوردار آواز سے۔ قوم عاد بہت طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے قد ان کے۔ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے بڑے لمبے قد کے لوگ، تو اتنے لمبے قد کی لوگوں کی لاشیں تو ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے، یوٹیوب میں ہر دوسرا آدمی کچھ بھی پھینک دے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں، یوٹیوب کی طرف سے بھی پابندی۔ میں گلگت گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مشاہدہ پر مبنی حقیقت کہ ہم نے یہاں اتنی لمبے لمبے ڈھانچے نکلے ہیں قبروں سے۔ کھدائی ہوتی رہتی ہے نا، تو ہر چیز کے لیے ہمیں سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں آدمی خود بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں، کہ میڈیا بھی اتنا متحرک نہیں تھا نا کہ فوراً سائنسدانوں کو فون کریں آ جاؤ بھائی اتنا لمبا ڈھانچہ کس کا ہے یہ۔ انسانوں کے پوری یعنی اتنی لمبی لمبی کہہ رہے ہیں کہ جب کھدائی ہوئی ہے نا تو انسان کی ہڈی اچھی خاصی لمبی، وہ پرانی قبریں، وہ ہڈیاں بالکل بھورا ہو چکی تھیں۔ تو یہ ہوا ہے، نکلی اس طرح کی۔ اور بالفرض اگر یہ دریافت نہ بھی ہوں تو کیا انسان نے ساری زمین کھود کے دیکھ لی ہے کیا؟ ایک بات خوب سمجھ لیں، ہمارے ہاں دلائل کے تجزیہ، دلائل کا تجزیہ، اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ دلائل کا تجزیہ کرنا ایک بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، یہ اعلان بالکل درست ہے کہ گواہوں سے ثابت ہو گیا۔ کمیٹی یہ اعلان کرتی ہے چاند نظر نہیں آیا، یہ اعلان ہی غلط ہے۔ چاند نظر نہ آنے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاند نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نہ آنا تو ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو، ہم تک اطلاع نہ پہنچی ہو۔ کچھ چیزوں کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے دعوے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ وہی ستار بھائی، وسیم بھائی، کیا کریں، میں نے ان کو 1 لاکھ روپے دیے، گواہ دیکھ نہیں رہے تھے، یہ معذرت کے ساتھ پی گئے، یہ وہ پیسے پی گئے۔ میں نے عدالت میں کیس کیا، عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ، میں گواہ تلاش کر رہا ہوں، گواہ مجھے
نہیں مل رہے. عدالت ان سے کہے گی کہ تم گواہ لے کر آؤ. اگر یہ ان سے کہے کہ تم نے نہیں لیے, کوئی گواہی دے گا؟ ہے بھائی؟ کہے گا ہو سکتا ہے چھپ کے لیے ہوں, ہم کچھ 24 گھنٹے دیکھ تھوڑی رہے ہیں اس کو. عدالت کہے نہیں بھائی, ہم تمہارے حق میں فیصلہ اس وقت کریں گے جب 2 آدمی گواہی دیں کہ تم نے نہیں لیے. تو یہ 2 کرامن کاتبین تو گواہی دے سکتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ نہ لینے کی گواہی ہے ہی نہیں. اب عدالت ان کے حق میں جو فیصلہ کرے گی اس بیس پہ نہیں کہ گواہوں نے گواہی دی ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتی عدالت کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. نہ, یہ عدالت کی ورڈنگ غلط ہوگی. عدالت فیصلہ تو ان کے حق میں کرے گی, مگر ورڈنگ یہ ہوگی کہ جی مفتی صاحب نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام دلائل سے ثابت نہیں ہو سکا. حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے. یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ نہیں لیے, یہ فیصلہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شریف بھی لگا دیں ساتھ میں, کھوپڑی شریف. تو یہ خوب سمجھ لیں, اسی طریقے سے چاند ہونے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے, چاند نہ ہونے کا فیصلہ نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر پبلک کیا کرے گی کل؟ جب چاند نہ ہونے کا اعلان ہی نہیں ہو رہا تو کل ہم کیا کریں؟ کنفیوژن ہے نا. تو ہلال کمیٹی اس بیس پہ فیصلہ کرے چونکہ چاند کی گواہیاں موصول نہیں ہوئی ہیں, ہونے کا ثبوت نہیں ہے. جب تک ثبوت نہ ہو تو جیسے آج روزہ ہے کل بھی روزہ ہے. روزے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, دلیل کس کے لیے چاہیے؟ چاند کے لیے چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں, فلکیات کے ماہرین کہہ دیں کہ امکان ہی نہیں ہے, پھر یہ ایک دلیل ہے, اس لیے کہ وہ ناممکن ہو جائے گا نا سائنس کی مدد سے. لیکن اصولی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, گواہوں سے کسی چیز کا ہونا ثابت ہوتا ہے, نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. نہ ہونا اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب نہ ہونے کی خبر ایسی ہو جو مشاہدے پر مبنی ممکن ہو, یعنی جس کا مشاہدہ ممکن بھی ہو. جیسے انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, پی گئے. اب اس میں یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا. وہی دے گا جو 24 گھنٹے ان کے سر پہ مسلط ہو. لیکن اگر میں اسپیسیفک ٹائم بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کے دن 12:05 پہ میں نے ان کو 1 لاکھ دیے تھے, 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے بعد یہ واپس کر دیں. اب تو عدت 48 گھنٹے کی نہ ہو جائے خواتین کی. یہ 48 گھنٹے اتنے مشہور ہو گئے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست میں کبھی کراچی اترا نا جب, تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے بھائی, 48 گھنٹے میں رابطہ کرو گے تو میں آ جاؤں گا. میں نے دعویٰ کیا کہ میں ہفتے کے دن 12:05 میں ان کو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے, یہ میں نے دعویٰ کیا. اب 2 آدمی گواہی یہ دے رہے ہیں کہ 12:05 پہ یہ تو جاپان میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور مفتی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے براہ راست ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے ہیں. اب گواہی دینا کیا ہوگا؟ نفی کی گواہی بھی درست ہو جائے گی. بھائی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں لیے, کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہوں تو الگ بات ہے, لیکن دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں نے براہ راست پکڑائے. اب یہاں گواہی کیا ہو جائے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک. تو نفی پہ اصول یہ ہے کہ گواہی بنتی نہیں ہے, دلیل بنتی نہیں ہے. دلیل کسی چیز کے ہونے کے دیے جاتے ہیں, نہ ہونے کے نہیں دیے جاتے. ہائی لائٹ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ہوتی ہے, جو نہیں ہوتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. موضوع تو نہیں ہے لیکن درمیان میں ایک اصول آ گیا ہے, تو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی کم ہیں. کرنے کی زیادہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی نے زیادہ نمازیں رفع الیدین سے پڑھی ہیں, یہ اس کی علامت نہیں ہے.
جب کیا تو اس کو بیان کیا گیا ہے, نہیں کیا گیا تو اس کو بیان نہیں کیا گیا. تو اس لیے کرنے کی زیادہ ہیں, ورنہ اگر نبی کا عمل زیادہ تر رفع الیدین والی نماز کا ہوتا تو صحابہ میں اکثریت رفع الیدین کے قائل ہوتی. جبکہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ صحابہ میں بہت سے اہل علم, صحابہ اور تابعین رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے. یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, یہ تو درمیان میں ایک علمی بات پارسل کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے رفع الیدین, اور یہ تو لوگوں نے ان کو چڑھایا ہوا ہے. میں جو دیوبندی علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں نا, دیوبندیت کو فروغ دینے کے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع, مسلک کا دفاع. جب کسی پہ غلط الزام لگے گا اس کا دفاع مسلک کا دفاع نہیں ہوتا, حق کا دفاع ہوتا ہے. یہ جو الزامات علماء دیوبند پہ لگتے ہیں, یہ المحنت کے عقیدے شرکیہ, یہ جھوٹے, یہ یوں, اس کا دفاع جب کریں گے تو یہ مسلک کا دفاع سے کیوں تعبیر کر رہے ہو؟ آپ بولو جھوٹ کی پول کھول رہے ہیں کہ آپ غلط الزام لگا رہے ہو. کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں مسلک کو پروموٹ کرنا مقصد ہوتا تو ہم ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت لگاتے. تبلیغی جماعتیں جب 6 نمبر میں دیوبندی کا ذکر بھی کرتی کہ نہیں کرتی؟ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں 6 نمبر بیان کر رہی ہے, اس میں دیوبند کا لفظ کہیں ہے؟ کوئی اپنے بزرگ کا, حاجی عبد الوہاب صاحب کا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے نہ ہونا سائنس سے ثابت ہو گیا ہے, سائنس سے ثابت ہو گیا کہ انسان کبھی اتنا لمبا تھا ہی نہیں, تو یہ نہ ہونا سائنس کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ جب ثابت کرے گا جب ساری زمین کھود کے بلڈوزر سے الٹ دی گئی ہو, ایک ایک مٹی میں ہاتھ ڈال کے ہڈیاں چیک کی گئی ہوں کہ وسیم بھائی, پرانے زمانے کے وسیم بھائی کتنے بڑے ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس جو وسیم اویلیبل ہے وہ تو ہمارے سائز کا ہی ہے. پرانے, بھائی آواز بہت تیز ہے یار, پرانے زمانے کے جو وسیم ہیں وہ کتنے سائز کے ہوا کرتے تھے. یہ جب ہے جب سارے وسیموں کی لاشیں آپ نکال لیں. دوسری بات, لاشیں بھی وہ نکلیں گی جو محفوظ ہیں, ورنہ مٹی میں جانے کے بعد 100-200 سال کے بعد تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے یہ جو سائنسدان بن کے ملحدین بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اتنے لمبے لمبے لوگ تھے, او بھائی اس پہ ثبوت کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وسیم نے 70 سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اس کا پہ ثبوت ہو نہیں سکتا. نہیں, وسیم نے 70 سے پیسے نہیں لیے ہوئے ہیں, اس کا ثبوت ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے, ہمارے پاس دلیل قرآن ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس. جب ایک چیز کی صداقت دلائل سے ثابت ہو گئی ہے, جب آپ دلائل سے ثابت, بس صحیح ہو گیا بالکل, دلائل سے جب ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی ثقہ ہے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نا کہ خبر متواتر, ہم دلائل نا ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں. اسلام تو پورا ہے ہی دلائل کی بیس پہ نا. تو آج ایتھیس لوگ یونیورسٹیوں میں نا دلیل سے ثابت, دلیل سے ثابت, دلیل سے اس فلاں سائنسدان نے کہا, فلاں نے یہ کہا, اور لٹریچر مارکیٹ میں لا رہے ہیں ایتھیزم کو اور الحاد کو پھیلانے کے لیے. دیکھیں دنیا میں نا 2 ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی, یا اسلام ہوگا یا لا مذہبیت. باقی سارے مذہب اپنا وجود خود ہی ختم کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہندوازم وہ والا نہیں ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہندو جو پڑھ لکھ رہے ہیں وہ اب ان پرانی رسومات سے باہر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, یہ ہم کیوں پتھروں کی عبادت کریں. یہ جو مندروں میں پنڈت حضرات کرتب دکھایا کرتے تھے نا, اوپر بھگوان لٹکا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے, اب عام لوگ گاؤں دیہاتوں میں بڑے متاثر ہوتے تھے, یار یہ بھگوان بغیر سیڑھی کے, بغیر دیوار کے اگر ہوا میں معلق ہے, اس کا مطلب یہ واقعی بھگوان ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے.
اصولی طور پر بالفرض اگر بھگوان لٹکا ہوا بھی ہے، ایک مثال ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ آپ کی بگڑی، اس کو تو بنایا ہے نا کسی نے، اس کو تو کسی نے خود بنایا ہے. اتنی بڑی دلیل نہیں دیکھ رہے اس کے باطل ہونے کی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں لٹک کیسے گیا. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 اور 2 4 کی طرح ان کے غلط ہونے کے دلائل ہوتے ہیں. اب اگر ایک چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ غلط ہے، اب اگر 2 4 دلائل اس کے صحیح ہونے کے ہوں تو ان دلائل میں تعویل کی جاتی ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. اس سے بھی اگر یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا تو بہت سی گمراہیوں کا حل ہو جائے گا. لوگ جب بھی حق کے خلاف چلتے ہیں تو حق کے خلاف دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. آپ ان دلائل سے متاثر ہوتے ہوتے آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع ہونا. ہمیشہ اصول یہ چاہیے کہ فر من المطر قام تحت المیزاب، ایک عربی کی مثال ہے، بارش سے بھاگا بچنے کے لیے گیلا نہ ہوں اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے، برساتی نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جتنے لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، یا صحابہ پر یا اہل حق پر، یہ بارش سے بھاگ رہے ہوتے ہیں چند اعتراضات سے، اور کھڑے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ پرنالوں کے نیچے. یہ اصول آپ لکھ لیں. جب بھی کوئی آپ سے ڈیبیٹ کرے نا، کوئی باطل، اور دلائل دینا شروع کرے، ہر آدمی کے پاس ہر دلیل کا ہر وقت جواب نہیں ہوتا، اور ہر آدمی ہر وقت جواب دے بھی نہیں پاتا. بعض دفعہ بڑے بڑے علماء اہل باطل کے سامنے جواب نہیں دے پاتے، اس وقت ان کے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے. اب لوگ کہتے ہیں جواب ہے نہیں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. بھائی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ان کو پتہ ہے اس کو چھوڑ دیا نا تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے ہمارے اوپر، ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اصول پورا انسان کا اسی پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے آ کے ڈی این اے رپورٹ پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ جو آپ کے ابا ہیں یہ آپ کے ابا نہیں ہے. اب دلیل تو ہے نا، اب آپ فوراً تھوڑی مان لو گے. آپ کہو گے یار اس رپورٹ کو صحیح قرار دینے میں مجھے اپنی تہجد گزار ماں کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا، ہے بھائی، مجھے اپنے باپ کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا، مجھے اپنے خاندان کو بھی. اتنی بڑی یعنی پیچیدگیاں اس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہیں، جبکہ آپ جانتے ہو اپنے والد کو بھی، اپنی والدہ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی شروع سے شریف مشہور ہیں. تو آپ اس رپورٹ کو کیا کرو گے؟ پھاڑ کے پھینک دو. یار کسی نے دھاندلی کی ہے، کسی اور کا ڈی این اے دے کے میرے ابا کے نام پہ چپکا دی. اب آپ سائنس کو یہاں نہیں لے کر آؤ گے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. وہی سائنس جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور سائنس اگر سائنسدان جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ 4 گواہ ہوں گے تو زنا کی سزا جاری ہوگی، جب تک 4 آدمیوں نے نہ دیکھا ہو زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے، رپورٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ 4 گواہوں کی شرط ہٹا دو. میں نے کہا بھائی 4 گواہ جب گواہی دیں گے نا تو امکان اس کا بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن اس کی تلافی قیامت میں ہوگی کہ ان 4 کو چترول لگیں گے، تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی تھی. ٹھیک ہے تم نے بندہ مروا دیا مگر یہ بھی تو مریں گے نا، تلافی ہو جائے گی. مشین اگر غلطی کرے گی تو چترول کس کے لگاؤ گے قیامت کے دن؟ اسلام کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی، زنا کی سزا میں میڈیکل رپورٹ سے ثابت نہیں ہوگی، بندوں نے دیکھا ہو. میڈیکل رپورٹ میں مشین غلطی کر سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو مشین نہیں غلطی کرے گی. ایسی ہے کہ مشینیں آ گئی ہیں امریکہ سے، وہ غلطی کرتی نہیں ہیں. کوئی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ زنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ جو رپورٹ بنانے والا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دھاندلی کر سکتا ہے. ڈاکٹر دھاندلی کر سکتا ہے. تو وہ ایک پٹے گا جھوٹ بول کے، ایک آدمی پٹے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں کتنوں کو پٹوانا چاہ رہے ہیں؟ 4 کو. بہت ساری شریعت کی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. غور کرو گے تو راز کھلتے ہیں کہ یار اسلام نے ایک نظام بنایا، سسٹم بنایا ہے کہ بندے فزیکلی اپنے اوپر ایک ذمہ داری لیں. اور یہ لینا بہت ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ بندے کے خلاف گواہی دیتا ہے 100 دفعہ سوچتا ہے، رپورٹ تیار کرنے میں اتنا نہیں سوچتا. عدالت میں جا کے جب گواہی دے گا نا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے نام پہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اور رپورٹیں پیسے دے کے 2 منٹ میں بنتی ہیں.
تو اس لیے اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. خیر موضوع سے بات ہٹ رہی ہے. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی دلیل دے تو فوراً متاثر نہ ہو جایا کریں. یہ سوچا کریں اگر میں اس کی بات مانوں گا تو اس سے بڑے دلائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں مجھے. اور آج یہی ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا, ابھی ایک ملحد کا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس نے موبائل ہاتھ میں نکال کے دکھایا اور اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا. تو ہم خدا کے اس دعوے کو, جو اللہ ہے نا جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم کیسے مان لیں؟ آگے کہنے لگا اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو کیا ہم مان لیں گے تو نے بنایا ہے بھائی؟ اب یہ بڑا زبردست, بظاہر بڑا زبردست اعتراض ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا میں نے کائنات کو بنایا تو مان لیں گے اللہ نے بنایا ہے بھائی. جیسے کوئی موبائل بولے میں نے بنایا ہے تو مان لیں گے کہ میں بول دوں یہ میں نے بنایا, مان لو گے آپ؟ نہیں بھائی ایسے تھوڑی, دلائل سے ثابت کرو کہ تم نے بنایا ہے, رپورٹیں پیش کرو. تو اللہ بھی آئے, بتائے, زمین پہ اترے, سمجھائے میں نے بنایا تو ہم مانیں گے. ایسے تھوڑی کوئی بھی دعویٰ کر دے. اب جن میں کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی نا ان کی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بات تو صحیح ہے, کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے یہ چیز میری ہے تو دلیل کے بغیر نہیں مانی جائے گی. تو اللہ نے, قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ نے بنایا ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن کی اور ترجمہ کر رہا تھا ملحد, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ نے قرآن میں مثالیں دیں, اتنی بڑی کائنات, دن اور رات کا اختلاف اور دن اور رات کا بدلنا, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا یہ آیت اتنی وجد والی آیت ہے نا, اسے سن کے مزہ آ رہا ہے کہ کتنا بڑا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر محترم کی دلیل یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو جب تک وہ دلیل نہ دے ہم اس سے موبائل کا, ہم اس کو مالک نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا تو ہم کیسے بغیر دلیل کے مان لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ مانیں, ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ نے نہیں بنایا, فرض کر لو آپ کی بات درست ثابت ہو گئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے تو بنایا ہے نا. کیونکہ دعویٰ مثال یہ یوں ہونی چاہیے, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے, اس پہ مجھ سے ثبوت مانگو گے نا, لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, مان لو گے یہ دعویٰ؟ کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں مانے گا. آپ خدا کا, اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ نے نہیں بنایا, اس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اس کائنات میں یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا, جن چیزوں سے یہ موبائل بنا ہے, جن دماغوں نے اس موبائل کو بنایا ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئے؟ اس اشکال کا جواب پی جائیں گے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہیں بھائی, ڈکار لے کے نا ایسا بھننے بن گئے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ کو بحث یہ اٹھانی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کا مدعی نہیں ہے, دعوے دار نہیں ہے, تو یہ خود سے بنا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لہذا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن گئی؟ پھر ایک اور مثال محترم دیتے ہیں ملحد لوگ, اس طرح کی مثال ہے کہ کائنات اگر خود سے کسی نے بنائی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بنانے والا کچھ بناتا ہے, یہ بھی اشکال ہے نا. میں پہلے اشکال کا جواب دے دوں, بات کمپلیٹ ہو جائے. اب دیکھو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یار میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں, ایک تو فون جب بھی نکالتا ہوں فون آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, دعویٰ کرنے سے پہلے فلائٹ موڈ پہ لگا دوں میں اس کو, ہر وقت بچتا رہتا ہے یہ. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں نے بنایا ہے تو آپ اس پر یقیناً مجھ سے دلیل مانگیں گے, لیکن آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, اللہ تو بعد میں, اللہ پہ ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ تو ثابت کرو, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کہتے ہیں ان کے فالوورز کو, پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو. نبوت اگلا اسٹیپ ہے, سمجھ رہے نا آپ, اگلے اسٹیپ پہ آ رہے ہو, پہلے شرافت ثابت ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے 40 سال کے بعد کہ میں اگر کہوں کہ احد کا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق امین ہیں, کوئی خیانت نہیں دیکھی ہم نے آپ میں کبھی. کیریکٹر کا صحیح ہونا ثابت کیا, نبوت اگلی چیز ہے.
تو بھائی آپ پہلے یہ تو مانو کہ اس موبائل کو جیسے یہ خود سے نہیں بن سکتا, یہ کائنات بھی خود سے نہیں بن سکتی. اگلا اسٹیپ اللہ پھر ہم خود کر لیں گے. گھننے ہوتے ہیں جتنے اہل باطل ہے نا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. سب اس میں جو اہل حق کے علماء کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. گھماتے ہیں باتوں کو. جو المحند المفند کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی لفاظی ہے. کچھ تو ان میں بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں, دیکھے نہیں, کم علمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے, ان کے کو دلیل علم نہیں ہے ان کے پاس, تو اس لیے متاثر ہو گئے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کی فضیلت کے اور فٹ کر رہے ہیں عرش کے اوپر جو اللہ نہیں ہے. بھائی ہم خیر اب یہ عرش والا موضوع پھر کلپ بنا دیتے ہیں لوگ, اس کو تو میں اب ڈیٹیل سے بناؤں گا انشاءاللہ بیٹھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتی. رہا یہ مسئلہ کہ جو بھی دعویٰ کرے میں نے بنائی ہے تو ہم کیسے مان لیں. ہم اس لیے مانیں گے کہ جب کوئی مشین بنتی ہے اور کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے بنائی ہے اور اس کو ہم نے دیکھا نہ ہو, تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں صحیح کون ہے. اگر دوسرا 6 مہینے 6 ارب سال میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا, اس کے مزاحم میں آ کے کھڑا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب جو مدعی ہے وہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گم شدہ بچہ کہیں مل جائے نا کسی کو, تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا میرا ہے, تو جو آدمی کہے گا نا میرا بیٹا ہے, جب تک اس کے خلاف کوئی اور نہیں آئے گا ہم اسی کو اس کا باپ سمجھیں گے. مزاحمت میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے, اصول ہے یہ. بھائی دیکھو مسجد میں گھڑی گھومتی ہے, اعلان ہوتا ہے گھڑی جن صاحب کی آگے لے جائیں, بندہ آیا میری گھڑی ہے, آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا بیٹھو ابھی. کچھ نشانیاں تو بتائی جاتی ہیں, ایک بڑی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہے, یہ ہے کچھ اس نے نشانیاں بتا دیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. وہ نشانیاں تکے میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق سے کیا نکلی, وہ صحیح نکلی, ہاں بھائی سوئیوں والی گھڑی ہے, یا اس نے کہیں چپکے سے تھوڑی گھڑی دیکھ لی تھی, نشانیاں بتا دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے, صرف نشانیاں بتانا کافی نہیں ہوتا. ممکن ہے آپ نے وہ گھڑی گھما کے دکھا دی ہو لوگوں کو. اب آپ انتظار کرو گے بھائی جو اصل مالک ہے وہ آ جائے آ جائے آ جائے. نہیں آئے گا تو آپ سمجھو کہ یار جب اعلان سب میں ہوا ہے, گھڑی بھی یہیں گھومی ہے, نمازی بھی ابھی سارے مسجد سے نکلے نہیں ہے, ہم نے احتیاطاً کنڈی بھی لگا دی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہتا تو کوئی تو کھڑا ہوتا نا. اگر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, 4000 سال 10,000 سال سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے بنایا, میں نے. تو جو سچی مچی کا خدا ہے وہ آ کے ایک بیان دے دے نا, 48 گھنٹوں کے اندر ایک ریکارڈ کروا دے کہ میں نے بنایا ہے. اس کے پاس 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال ہیں اس جھوٹے خدا کے پاس, کہ وہ آ کے کہہ دے کہ یہ غلط والا ہے, صحیح والا کون ہے. وہ 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال گزر گئے. وہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ مارکیٹ سے شاٹ ہے. تو اس پہ بولنے پر کوئی سچی خدا پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ زمین پہ اتر جائے, وہ فرشتے بھیج دے, وہ کچھ بھی کر کے بتا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن میں جو خدا ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے مسلمانوں کا, اللہ یہ نہیں ہے بھائی, اصل اللہ تو میں ہوں. وہ بولتا کیوں نہیں ہے. ارجل یمشون بہا, قرآن کہتا ہے بھگوان بتوں کے بارے میں, ان کے پاؤں کیوں نہیں ہے جن سے یہ چلتے ہیں, ان کے ہاتھ کیوں نہیں ہے جن سے یہ کھاتے ہیں. تو سچی مچی کا خدا جو اگر یہ والا سچی مچی کا نہیں ہے, جو سچی مچی کا اتر کے بتاتا کیوں نہیں ہے. بول نہیں رہا, اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک ہوتی چیز آتی ہے کم پڑ جاتی ہے, ہے ہی نہیں. تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو بولتا ہے, جو موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے باتیں کر رہا ہے, جو نوح علیہ السلام کو بھیج کے تبلیغ کر رہا ہے, جو قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہے اور مثالیں دے رہے ہیں. ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں, جا کے دیکھ لو. تو جب بھی آپ کسی باطل کی دلیل سنیں نا تو فوراً متاثر نہ ہو. آپ یہ بولیں کہ اگر اس کی دلیل کو میں نے مان لیا تو اس سے بڑے اعتراضات تو نہیں کھڑے ہو رہے. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی دلیل کو اگر آپ مان لیں تو اس سے بڑے دلائل اس کے اگینسٹ قائم ہو چکے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. لہذا آپ کو اس کی دلیل میں تعویل کرنی پڑتی ہے.
پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو اپنے خلاف دلیل سنتے تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں, تعویلات. بھائی یہ تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانیں تو اس سے زیادہ دلائل ہیں. اس میں ایک اور خوب بات چل پڑی ہے, تو میں ایک مثال دے دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو یہ جب اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں, بھائی ایسا ہی ہو گئی نا, تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ایسے ہی ہو گئی. وہ تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی ہوتی. مثال دیے جو عقل داڑ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑیں آخر میں نکلتی ہیں نا, بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑھ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرض کر لو یہ ایویں ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. میری عقل داڑھ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی, تو وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ اور درد بھی ایسے ہونا شروع ہوا, وہ ابھی پھر یہ کیا میڈیکل رپورٹیں پیش کروں میں, وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی تھی, اس نے نکال دی. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ ڈاکٹر یہاں کا جو تھا نا وہ دوسری بھی داڑھ نکال رہا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو صحیح, الحمدللہ چائنا والے نے صحیح کر دیا اس کو. اس نے کہا وہ داڑھ بھی نکلوا کے آپ نے غلطی کی. اور اس چائنا کا ڈینٹسٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ عقل داڑھ اتنی اہم ہے, یہ بڑھاپے میں یہی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا, باقی ساری داڑھیں شارٹ ہو جاتی ہیں, یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. اور اس نے کہا اگر یہ چبانے میں استعمال نہیں بھی ہو رہی تو یہ بڑھاپے میں جو بتیسی لگتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بتیسی کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا. تو داڑھ جو آپ کے بڑھاپے میں ڈاکٹر بتیسی لگاتے ہیں اس کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کیلوں سے تھوڑی ٹھوکیں گے وہاں پہ. تو عقل داڑھ اس کو سپورٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے. میں فرض کر رہا ہوں وہ بالکل کیا ہے, فضول ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کی باڈی میں کچھ فضول قسم کی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر کسی نے بنایا ہوتا تو ایک بھی فضول چیز پیدا نہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, تو جب یہ بغیر خدا کے انسان بنا ہے اگر, تو یہ دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہڈیاں جو نکل رہی ہیں اتنی مضبوط, یہ ہاتھوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ اور اس کے بیچ میں زبان کیوں ہے؟ اور ایسی زبان ہے کہ بالکل دانتوں کے سائز سے بڑی زبان ہے, لیکن دانتوں کے نیچے آتی نہیں ہے. میں کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا, ایسا لنگس کے اندر اور حلق میں اللہ نے زبان کو فٹ کیا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آدمی گھما رہا ہے, دانت ٹچ بھی ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن زبان کبھی کبھار ہوتا ہے غلطی سے نیچے آ جاتی ہے, لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی. یہ زبان پھر یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ خود سے بنی ہوتی تو زبان گھٹنے سے نکل رہی ہوتی, آنکھ ایک اتفاق سے ادھر ہوتی, بعض لوگوں کی آنکھ ہاتھ میں ہوتی, وہ پائپ کے ساتھ ٹچ کر کے گھوم رہے ہوتے. آنکھیں کھوپڑی میں کیوں لگی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو دیکھو, 2 کیمرے ایڈجسٹ کرنا, ایسی سیٹنگ کے ذرا سی آنکھوں کی پتلیوں کا جو فاصلہ ہے یہ 0.001% بھی اس میں یعنی ملی میٹر اگر فرق پڑ جائے نا تو بھینگا ہو جاتا ہے انسان. ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسا ورنیل کیلیپر استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے عام اسکیل استعمال نہیں ہوتے. ہم وہ 9th کلاس میں پڑھے ورنیل کیلیپر کہ بہت زیادہ یعنی بالکل اس کے سیم ہو, تو اتنا سیم فاصلہ کہ آپ جب یوں دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں پتلیاں کا فاصلہ, ورنہ ہونا یہ چاہیے میں جب ادھر دیکھوں تو ایک آنکھ پہلے چلے گئی, دوسری تھوڑی بعد آ رہی ہے. پہلے وسیم بھائی 4 نظر آئے, جب ادھر کو آئے تو 2 ہو گئے, پھر 1 ہو گئے, آخر میں پتا ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے, سارا دن یہی چلتا رہتا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں دونوں پتلیاں اسی فاصلے کے ساتھ ادھر جا رہی ہیں, پھر دونوں, او بھائی ایسی ایڈجسٹمنٹ یار یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ناممکن ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی, دیکھتا نہیں ہے ان کو, ولسانا تیری زبان نہیں بنائی, وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے. ہونٹ انسان میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, ناک, آئی بروز, یہ آئی بروز خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, پلکیں خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں. یہ آنکھوں میں یہ جو بلیک پلکیں ہیں آنکھوں میں روشنی کو گھسنے سے
بچاتے. آپ نے دیکھا ہو جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں اکثر وہ بار بار نا آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں, وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے روشنی کو, کالا کلر جذب کر لیتا ہے نا روشنی کو, تو یہ جذب کر رہی ہے روشنی کو. اگر یہ سفید ہو جائے نا تو آپ بار بار آنکھوں کو آپ یعنی جیسے دھوپ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو جائے. ایک ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ایک چیز میں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایک آنت ہوتی ہے نا اپینڈکس کی آنت جو درد ہو جاتا ہے یہ اہم ہی ہے. او بھائی اگر یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نے نہیں بنایا تو سینکڑوں آنتوں کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے اور وہ معدے کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہیں. پہلے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اور جیسے ہی میں تو ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہو گئے تھے نا, ان کے یہ جو ہوتا ہے نا لبلبا, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو مجھے پھر ڈاکٹر نے پورا ڈائیگرام بنا کے دکھایا جو علاج چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کہ, انہوں نے کہا یہ ہوا ہے پیشنٹ کو. کیا خاندانی نظام ہے یار, جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتا اسی وقت تیزاب کا قطرہ پھینکتا ہے. پتے کو پتہ چل گیا مفتی صاحب طارق مسعود کے پتے کو, آج مفتی صاحب نے پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے پھوڑے ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ. ISI کو نہیں پتا ہوتا, خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتا, موساد کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا, پتے کو پتا ہے یار. پتے کو پتا ہے 2 پراٹھے کھائیں آج ایک قطرے سے کام نہیں چلے گا. 2 تیزاب کے 2 قطرے پھینکو ورنہ یہ پراٹھا مار دے گا مفتی صاحب کو. وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ. وہ ڈائریکٹ جا کے پراٹھے پہ ہی لگے گا جا کے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. ایسا سیٹنگ, یہ پتا خدا کی قسم خود بخود یہ پتا بنا کیوں, اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریکٹ پراٹھے پہ لگ رہا ہے, اور اس کو پراٹھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے, دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ اس کو پتا ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا. پراٹھے کو گلانے کے لیے پتا چاہیے, تو کہتے ہیں نا جگر چاہیے, جگر نہیں چاہیے پتا چاہیے. پراٹھا کھانے کے لیے جگر چاہیے. ہر آدمی کا کام پراٹھے کھانا, ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے, جگر. تو لیکن پراٹھے کو ہضم کرنے کے لیے جگر نہیں, پتا چاہیے. آئی بات سمجھ میں, پتا چاہیے. تو خیر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ ناک یہاں کیوں لگی ہوئی ہے. ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے وہی ناک کا انتظام کیا ہوا ہے, فوراً اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز, ورنہ پہلے سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا, وہاں سے سونگھوا کے لاتے کہ بدبو تو نہیں آ رہی اس میں. پھر ٹیمپریچر چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ. ہمارا ہاتھ بتا دیتا ہے کتنا گرم ہے, یہ زبان پہ رکھنے کا ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ بتاتا ہے ہمیں. ورنہ پہلے ہاتھ, وہ الگ الگ چیزیں مشینیں پیدا ہوتی ہیں, ہر چیز ایسی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, جو آلات کھانے کے لیے چاہیے نا وہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. ہم ہاتھوں سے پراٹھا توڑتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے نا. تو اللہ نے کہا یہی ہاتھ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اس کے لیے الگ کوئی یہ نہیں کہ گھٹنے میں اللہ نے کوئی الگ سے مشین فٹ کی ہوئی ہو کہ ہاتھ سے پراٹھا اٹھار کے پہلے وہاں لے کے جاؤ دیکھو کیا ٹیمپریچر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, توڑنا تو ہاتھ سے ہی ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری انگلیوں کے پورے ہی بتائیں گے تمہیں. آئی بات سمجھ میں. کھانا زبان سے, اب زبان کیا کرتی ہے, وہ جو لعاب نکلتا ہے نا نشاستہ, اب میڈیکل سائنس کی زبان تو میں نہیں جانتا, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر نہ بھی بتائیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چیزیں. یہ تو آج لوگوں نے ایک چیز بنا لی, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تو خود پاگل سے ایک صاحب کہنے لگے پانی کس وقت پینا چاہیے, ڈاکٹروں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی جسم خود بتا دے گا پانی کس وقت. ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھ, شادی کب کرنی ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو. ابے تمہاری باڈی بتاتی ہے کہ کب کرنی ہے. یہ تو ابا سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. ابا سے پوچھ رہے ہیں ابا میں شادی کر لوں. بھائی ابا اگر ابا ہوگا بولے گا بیٹا یہ تو تجھے پتا ہے تجھے کتنی ضرورت ہے. تو ابا کو روکنے کا بھی اس لیے حق نہیں ہے شادی سے بچوں کو. تو اب دیکھو کہ ہم زبان جو ہے وہی کیا اسی نے نکالنا ہے نا, کہ وہ لعاب جو نکلے گا جو ہضم کرے گا, لعاب شامل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے, تو وہی زبان آپ کو یہ بھی بتائے گی
کہ کڑوا ہے میٹھا ہے, تاکہ اس چبانے کے پروسیس کے دوران کھانے کے مزے بھی آپ ساتھ ساتھ لیتے رہو. یعنی دانت چبا بھی رہے ہیں, یہ ضروری ہے چبانا, زبان تھوک نکال کے اس کھانے کو ہضم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی, یہ بھی ضروری تھا. اب یہ نہیں ہے کہ لذت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, پراٹھا مزے کا کتنا ہے, بریانی مزے کی کتنی ہے, وہ الگ پارٹ ہو جو وہاں رکھو پراٹھے کو تھوڑی دیر مزہ آ رہا ہے, واہ 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 کیا مزے کا پراٹھا ہے, اب کھا لو اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ بریانی کتنی خوشبودار ہے, بریانی کی خوشبو بتانے کے لیے یہاں پیچھے سے ایک چیز نکلی ہوئی ہے نل کی, تو پہلے بریانی کو وہاں لاؤ خوشبو, واہ یار بڑی مزے کی بریانی, ہاں بھائی خوشبو پاس ہو گئی, بہت مزہ آ رہا ہے, اب نکالو بریانی کو الگ سے, اب چبا کے نہ جیسے یہاں لے کے جاؤ گے ناک بتائے گی واہ 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 بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی. 15 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. وہ دیکھ لے کے گھومتا تھا یہاں, 15 مسالوں سے. یہ 2006 کی بات ہے, نیو کراچی میں رہتا تھا تو روزانہ گھومتا تھا ریڈی پہ نا, 15 مسالوں سے. میں لیتا ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کی کیا ہوگا یار, وہ بار بار نا 15 مسالوں نہیں 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. میں نے کہا یار روز گزرتا ہے, ایک دن ٹرائی کرو نا. تو صرف 16 مسالے ہی تھے اس میں, کہیں کہیں 2-4 چاول مجھے اس میں نظر آ گئے, وہ 16 مسالے ہی تھے, جھوٹ نہیں تھا. تو اب سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہوتا, ہم یہاں سے سونگھا کے لے کے اللہ نے ناک یہاں لگا دی, اسی سے خوبصورتی بھی ہے جسم کی, آپ کے فیس کی خوبصورتی ہے اس سے. ایک پارٹ سے درجنوں کام لیے جا رہے ہیں, تو وہ کام ایک ہی, آپ کی ناک سونگھنے کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی چہرے میں بیوٹی کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی آنکھیں خوبصورتی کا کام بھی آنکھوں پہ تو کتنی شاعری ہوتی ہے, شاعروں کے ساری محبوبہ کی شاعری آنکھوں سے شروع ہو کے آنکھوں پہ ختم. حالانکہ آنکھ سیٹنگ کے لیے پیدا نہیں کی ہے, عاشقوں کو پھنسانے کے لیے پیدا نہیں کی ہے, دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے. لیکن ہمارا رب یہ آنکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی لگا سکتا تھا, ہم یوں کر کے دیکھتے. خدا نے کہا نا 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 نا, اس سے تمہیں رشتوں میں مشکلات کا سب یہ بن سکتی ہے. آنکھیں تمہاری کھوپڑی میں فٹ کروں گا, یہ آنکھیں دیکھنے کا کام بھی دیں گی اور لوگوں کو لٹو کرنے کا کام بھی دیں گی. یہ لٹو بھی کرائیں گی, اسی پہ لوگ عاشق ہوں گے محبوباؤں کی, اسی پہ. اتنی آنکھوں میں اللہ نے بیوٹی رکھی ہے. ہمارے فرماتے تھے کہ اگر بھینس کو نقاب اڑا دو نا, صرف آنکھیں کھول دو, لوگ اس کو نمبر دینا شروع کر دیں گے موبائل. اگر بھینس کو آپ چھپا دیں, نقاب پہنا دیں, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں اور باقی سب اندھیرے میں نا, تو کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں نا بھینس کی. لوگ کہیں گے یار کیا پلکیں ہیں اور سیٹنگ. ایسا اللہ نے آنکھوں میں حسن دیا. وہ آنکھیں اللہ نے کہاں کر دیں؟ کھوپڑی میں فٹ کر دی. وہ دیکھنے کا کام بھی دے رہی ہیں, زینت کا کام بھی. تو یہ فٹنگ بننا کتنا عجیب ہے بھائی. یہ آنکھ بن نہیں سکتی, اگر یہ انگلیوں میں بھی لگی ہوتی نا پھر بھی نہیں خود بخود بن سکتی تھی. اس کا بننا, پھر 2 آنکھوں کا بننا, 2 کا ایڈجسٹ ہونا, پھر ایسی جگہ پہ فٹ ہونا کہ دیکھنے کا کام بھی دے اور حفاظت بھی اس کی ہو سکے اور خوبصورتی بھی پیدا کرے آپ کی باڈی میں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت بنایا ہے, خوبصورتی کا کام بھی. پھر آئی بروز, پھر اس کے اوپر پلکوں کا سجانا. اگر اس میں آپ کو ایک داڑھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی ہو سکتا ہے سائنسدان ابھی تک یہاں تک پہنچے ہوئے نہ ہوں, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. تو ایک داڑھ کی بیس پہ, ایک اپینڈکس کی ایک آنت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بنی ہے, اس کی بیس پر اگر ہم خدا کا انکار کریں گے تو پھر اس سے بڑے اعتراضات ہم پر کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر یہ کمبخت تیری یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ عقل داڑھ کیوں نکلی ہے, یہ اپینڈکس کی نس کہاں سے آ گئی. یہ تیری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ داڑھیں خود بخود بن کے کھوپڑی کے اندر, منہ کے اندر فٹ ہو گئیں اور اس کے پیچھے زبان فٹ ہو گئی اور اس کی آنکھیں فٹ ہو گئیں اور اتنا مغز اس کے اندر اتنی لائنیں ہیں. یار آپ نے پنکھے والوں کو دیکھا ہے نا, وائرنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, پنکھے کی وائرنگ دیکھو نا, باریک باریک تاروں کو لپیٹ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے. کبھی خود ہی لپٹی ہیں پنکھے کی تاریں؟ پنکھے کی تاروں کا کی لپٹنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ہمارے مغز میں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں. یہ پوری لائنیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, بلڈ چلتا ہے, اتنی سی لائن ذرا سی بلاک ہو جائے, دیکھو جو باریک پائپ ہوتا ہے اس کے بلاکیج کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے.
اتنے آپ کو کوئی بہت باریک پائپ لے کر آیا, بولو بھائی یہ تو تھوڑی ایک دفعہ پانی گزاروں گا کائی جم جائے گی, فوراً یہ بند ہو جائے گا. خدا نے اتنی باریک لائنیں, پائپ لائنیں بچھائی ہیں, کہتے ہیں یہاں سے لے کے جاؤ چاند سے گھما کے زمین پہ لے آؤ ان کو, اتنی بڑی ہیں. اور ان لائنوں کو فٹ کر کے ایسا فٹ کیا کہ ایک لائن دوسری لائن میں گھس بھی نہیں رہی ہے, اور فٹ کر کے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیا, اور اس کے اوپر ایک مضبوط خول چڑھا دیا. اگر یہ کائنات خود سے بنی ہوتی, کھوپڑی میں کھوپڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی. دماغ پہ کتنی چوٹیں لگتی ہیں, گیند آ کے لگ گئی, پتھر آ کے لگا, لیکن مغز تک نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیلمٹ ہے جو اللہ نے آٹومیٹک ہیلمٹ ہماری بنا دیا ہے. اب ہم دوسرا جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا, وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں. تو ایک آدمی جوتوں کی دکان پہ گیا نا بیوی کا سینڈل لینے کے لیے, تو چیک کر کے دیکھ رہا ہے یوں کر کے کتنا زور سے لگتا ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لگے گا تو مجھے ہی نا بعد میں, تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں. تو کیسا عجیب نظام ہے. تو ان سے سوال یہ کرو کہ بھائی اپینڈکس کی وجہ سے تو کہہ رہے خدا نہیں ہے, اور عقل داڑھ کا, اور بھی بہت سی کائنات میں ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ. تو اب یہ نہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز کا نہیں پتہ تو ہم ایسی باتیں شروع کر دیں کہ اس سے بڑے اعتراضات ہمارے اوپر شروع ہو جائیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہوتی ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ میں آپ کا آج لگے ہاتھوں حل کر دوں. یہ جو بزرگوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا بہت سارے, وہ قبر پرست تھے, انہوں نے قبر سے مانگا, ٹھنڈی نکل آئی وہاں سے, مردہ آ گیا فلانے کی مدد کرنے کے لیے, انہوں نے مردے کو پکارا, انہوں نے فلانے کو پکارا, انہوں نے یہ پکارا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, آج کل یہ بہت چل رہا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. یہ صحابہ پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں, فلاں نے فلاں کو برا بھلا کہا. بعض حدیثوں میں اس بیس پر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں, یہ برے ہیں. میں ایک کامن اصول کی بات کر رہا ہوں ابھی. اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی بات کا مطلب بیان کریں گے تو ایسا مطلب کبھی بھی نہیں بیان کیا جاتا جس مطلب پہ متکلم خود راضی نہ ہو. اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا اس کا مطلب کیا تھا, وہ کہے گا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا. متکلم بعض دفعہ تو خود بتا دیتا ہے کہ میرا یہ مفہوم نہیں ہے, تو اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے نا. اور بعض دفعہ اس کا عمل اور اس کے اقوال ماضی کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو بعض بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی کتابوں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, حالانکہ ان کی ساری زندگی توحید میں گزری, ساری زندگی انہوں نے قبروں سے ماننے کو منع کیا. اب اگر ایسی کوئی بزرگ کی کوئی چیز آئے گی تو شریعت میں اس کی تعویل کی جائے گی, اس بات کو از قبیل کرامت سمجھا جائے گا. تو کرامتاً کچھ بھی ممکن ہے. اگر کوئی قبر پہ جا کے مانگتا ہے اور مردے نے اس کو کچھ دے دیا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ہم اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے قبر پہ جا کے مانگنے کو. یہ عمل ناجائز ہے اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے, یہ شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی توحید پرست سے یہ ثابت ہے تو اس کو کرامت سمجھا جائے گا. کرامت کا مطلب دیکھو, جیسے عیسیٰ علیہ معجزے ہوتے ہیں نا, اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کیا کیا ہے, مردے کو زندہ کیا. عملاً یہ ممکن ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کام کرنے والا کون ہے, اللہ, لہذا اب یہ شرک. تبھی عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا کہ یہ آپ زندہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, بلکہ کون زندہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. اب کوئی شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ تو اب جب پتہ چلا, اچھا ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت. کرامت یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے, یہ بزرگوں کی ہوتی ہے. حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا, عقلاً ممکن ہے. اب مریم سے کوئی پوچھے پیدا ہو گیا, یا کوئی یہ خبر نقل کرے کہ حضرت مریم کے بیٹا پیدا ہوا ہے بغیر شوہر کے, تو تم تو حضرت مریم کو سمجھتے ہو کہ اسباب کے بغیر بھی وہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں, حالانکہ اسباب کے بغیر کام کون کر سکتا ہے, اللہ. تو سبب کے بغیر بچہ پیدا ہو گیا نا. سبب تو یہ کہ شوہر جب تک نہیں ہوگا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت مریم کے پاس اس کا کیا جواب تھا, یہ کس نے کیا ہے بھائی, اللہ نے. تو میں نے نہیں کیا, اللہ سبب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ مریم کے ذریعے اولاد دے سکتا ہے, مریم کو بغیر شوہر کے. اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے مردے کو زندہ کر سکتا ہے, موسیٰ کے ذریعے لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے, سلیمان علیہ السلام کے ذریعے یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے ان کے ایک مقتدی کی کہ سیکنڈوں کے اندر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا رہے ہیں. یہ لاجیکلی ان میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ کرنے والا کون ہے, اللہ, تو اب یہ شرک نہیں ہے, عین توحید ہے. تو جیسے اللہ زندوں کے ہاتھ پہ کچھ کر سکتا ہے, قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے. اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی.
اب اگر کسی مردے نے اٹھ کے کسی کو کچھ کر دیا تو یہ اگر اوتھینٹک خبر ہے, مستند ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے, تو آپ اگر توحید پرست ہوگے تو آپ اس کی تعویل کرو گے کہ یہ مردے نے خود نہیں کیا, بلکہ کیا کس نے؟ اللہ نے. اللہ جانور سے بھی کام لے سکتا ہے, مردے سے بھی لے سکتا ہے, پیغمبروں سے بھی لے سکتا ہے, فرشتوں سے بھی لے سکتا ہے. تو اللہ نے اگر مستند ذریعے سے خبر پہنچی, آپ اس کی تعویل کرو گے یہ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں اگر مستند خبر نہیں ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہو, بھائی پتہ نہیں چھوڑ رہا ہوگا کوئی. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ ایسی خبروں کو پھیلانا بہرحال صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ خبر پھیلے گی کہ فلاں علاقے میں مردے نے کسی کو اٹھنی دے دی, چمنی دے دی, کچھ بھی مسئلہ کر دیا, یا فلاں نے آ کے زندہ ہو کے اس کا کام بنا کے چلا گیا, ایسی خبروں کو پھیلانے سے کیا ہوگا, جو مشرک مزاج لوگ ہیں وہ قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہمارے اکابر اس کے خلاف تھے کہ ایسے واقعات کو پھیلایا جائے. کہیں کسی مرید کو کسی بیان کر دیا, اس نے لے کے پھیلا دیا, یہ اس کا ہیڈک ہے, ورنہ وہ اس کے قائل نہیں تھے, منع کرتے تھے ایسی چیزوں. تبھی ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمارے تو بہت کرامات ہیں ہمارے اکابر کی, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے وہ کرامات کبھی بیان کرتا ہوں. مجھے پتا ہے بھائی شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں بعض اکابر بزرگوں کی کتابوں میں, اور یہ بڑے بڑے اسلاف سے ملتے ہیں, وہ تو بات ہوئی نہیں تو پھر ہم وہ سارا مسئلہ ہی ہو گیا نا, کہ جا کے اس مردے سے باقاعدہ مانگا بھی گیا ہے. تو دیکھو تم تو قبر سے اور مردے کو مانگنے کو کیا سمجھتے ہو؟ جائز. یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے کو حرام کہہ رہا ہے, صبح و شام ناجائز کہہ رہا ہے, اس کے خلاف اس کے مریدین, اس کے شاگرد قبروں پہ نہیں, ہمیں دیکھا کبھی قبروں پہ جاتے ہوئے, تو پھر اگر کسی بزرگ سے یہ چیز ثابت ہوگی, یہاں بھی شریعت تعویل کا حکم دیتی ہے, جس کے میں ابھی آپ کو دلائل دوں گا قرآن و سنت سے. شریعت پھر کہتی ہے تعویل کرو. وہ تعویل یہ ہے کہ یہ بھی از قبیل کرامت سمجھ کے گیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آتے تھے کہ مردے کو زندہ کریں, تو یہ آنا شرک تھا کیا؟ انہیں پتا تھا کرے گا اللہ, مگر ریکویسٹ کس سے کرنی پڑے گی؟ عیسیٰ ابن مریم سے. ان سے کہیں گے کام کون کرے گا؟ اور یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا ہے, جو پیغمبر نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے, پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا, وہ راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور ایک جادوگر کے پاس بھی, جس پہ سورہ بروج نازل ہوئی نا پوری سورت. میں شارٹ کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتا, وہ ٹھیک ہو جاتا, گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا, بال نکل آتے, نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا. یہ وہ نبی نہیں تھا, امتی تھا, اس کی کرامت تھی. اب لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ آپ ہماری بھی آنکھیں ٹھیک کر دیں. تو وہ کہتا تھا بھائی میں نہیں کرتا, کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اب لوگوں کا اس کے بعد بھی اس سے کہنا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں آپ, کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا شرک, اس لیے کہ جب پتہ چل گیا بھائی کر کون رہا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کر رہا ہے, وسیم بھائی کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا. تو اب لوگ تو آئیں گے نا اس کے پاس کہ بھائی کر اللہ رہا ہے, لیکن آپ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ آپ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے, لہذا آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب اس سے مانگنا اس موقع پہ شرک نہیں ہے, وہ مانگنا شرک ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں. ادھر بیٹا بعد میں بیٹھو, شاباش. وہ مانگنا شرک ہے جس میں آپ یہ سمجھ کے مانگیں کہ اللہ نے اس کو اختیارات بولو دے دیے. جیسے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی جاتا ہے نا, یہ سمجھ کے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے, وہ عیسیٰ بن مریم کے پاس جا کے بھی کافر ہوگا. اور جو مردے کے پاس بھی جا کے یہ کہہ کے مانگتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیے لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اس نیت سے جو مردے سے بھی مانگے گا کہ کر کون رہا ہے؟ اللہ, اور اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیے, تو مردے کے پاس جانے سے بھی وہ مشرک نہیں ہوگا. شرک کا اس سے تعلق نہیں کہ قبر پہ جا رہے ہو یا زندہ کے پاس جا رہے ہو. شرک کا اس سے جا رہے ہو کہ آپ اس کو مختار سمجھ کے جا رہے ہو یا صرف ذریعہ سمجھ کے جا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شرک کا اس سے تعلق ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیا ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں, پھر مانگو گے مشرک ہو جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو اللہ نے اس کو اختیارات نہیں دیے ہیں لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کر رہا ہے, پھر اس نیت سے جانا اور اس سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر تو مفتی صاحب آپ نے مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا, اب تو سب لوگ مردے کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے
عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کہ ہماری یہ بگڑی بنا دیں, یہ کر دیں, اور ہم اس نیت سے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو اختیار دیے ہیں, اصل میں کریں گے تو اللہ ہی, لیکن ذریعہ کون بنے گا؟ آپ. تو مفتی صاحب آپ نے تو مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا. اس کے دو جواب ہیں. پہلے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنی ہے؟ کرامتیں تو بہت محدود لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, بہت محدود. آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس کی مثال ایسے جیسے کسی ولی کے ہاتھ پہ, میں نے مثال دی نا ولی کی, کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مردوں کو, جو آنکھوں کو ہاتھ لگاتا آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. تو میں نے کہا جو اس بزرگ کے پاس جا کے مانگے گا وہ مشرک نہیں ہوگا. تو کیا اس واقعے کو جب حدیث میں بیان کیا گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے پاس جانے کا راستہ کھول دیا کہ ان سے جا کے مرادیں مانگو؟ ہے بھائی وہ تو اس کے تو ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس کرامتیں ظاہر ہونے کی امید ہو یا یقین ہو وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ اب جیسے کوئی بنی اسرائیل کے بزرگ کا واقعہ کا بہانہ بنا کے عام بزرگوں کے پاس جائے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, اور میں آپ کو مختار سمجھ کے نہیں آ رہا, آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, کرے گا کون؟ اللہ. تو کہے گا تجھے کس نے بتایا کہ میں ہاتھ رکھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ زندہ کے ساتھ کوئی کرامت ہو یا مردہ کے ساتھ, یہ محدود ہوتی ہیں. اس کی بیس پہ قبرستان یا مزاروں پہ جانے کا دروازہ بولو نہیں کھلتا. تو پہلا جواب اس کا یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ کہ بعض چیزیں ذریعہ شرک ہونے کی وجہ سے روکی جاتی ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کرامت جیسے زندہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتی ہے, قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی اللہ کرا سکتا ہے, لیکن اس بیس پر ہم مردوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں اکابر میں جو اس طرح کی کرامتیں ہوئی ہیں ان کو علماء ممبروں پہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. تو جہاں شریعت نے شرک سے روکا ہے, شرک کے ذریعے اور وسیلے سے بھی روکا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مندر میں جا کے کسی بھگوان سے مانگے اور یہ کہے کہ میں یقین ہے کہ یہ نہیں دے رہا, دے گا کون؟ اللہ. ہم پھر بھی اس پہ اس بیس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ بھائی پہلی بات تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ان پتھروں کے, بیٹا آرام سے بیٹھو نا وہاں پہ, بعد میں ہم کریں گے. تجھے کس نے بتایا کہ یہ بھگوان کے ہاتھ میں یہ کرامت ظاہر ہوگی؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. کرامت بزرگوں کے ہاتھ پہ تو ہو سکتی ہے, بتوں کے پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دوسری بات یہ کہ تیرا یہ عمل بہرحال کس کا ذریعہ ہے؟ شرک کا. تو ہم اس کی ظاہری علامت کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ مردے نے فلاں کام کر دیا, اس کے باوجود آپ کو دیوبندیوں میں قبر پرستی نظر نہیں آئے گی کیونکہ ان کرامتوں کا وہ مفہوم سمجھتے تھے. اب آپ ان کرامتوں کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرو اور بولو یہ تو مشرک تھے تو ہم قبر پہ کیوں نہیں؟ مجھے کبھی دیکھا قبرستان پہ کسی مردے سے مانگتے ہوئے؟ تو اکا دکا کرامت کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہوتے, نہ وہ اصول ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہی کرامتیں جب بدعتی بیان کرتے ہیں تو ان کو مشرک بولتے ہو, جب تمہارے اکابر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہو یہ کرامت تھی, ہے بھائی. یعنی کوئی بدعتی جب قبر سے مانگتا ہے تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہو, اور جب تمہارے بزرگوں نے یہ ایسے واقعات اپنی کتابوں میں لکھ دیے تو فوراً کہتے ہو بھائی یہ کیا تھی قبر میں؟ ایک کرامت کا واقعہ یہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بدعتی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم جب اس کو صحیح لاجک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ اس لاجک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ یہ دے رہا ہے, تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلا گیا علیہ السلام کہ آپ مردے کو زندہ کریں, کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ایک آدمی بنی اسرائیل کے بزرگ کے پاس چلا گیا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک آدمی ہر بزرگ کے پاس جا رہا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, ہر قبر پہ جا رہا ہے کہ یہ مردہ میری مدد کرے گا, تو یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ میں اس کو کرامت سمجھ رہا ہوں. کرامت تو اکا دکا لوگوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. سارے مردے تھوڑی اٹھنیاں چونیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ قبر پہ اٹھنی کا واقعہ کسی نے بیان کیا, اس لیے مجھے اٹھنی یاد آ رہی ہے کہ وہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ قبر سے اٹھنی ملتی تھی, پتہ نہیں چونی ملتی تھی. تو اٹھنی ملے چونی ملے کچھ بھی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے بزرگوں کی بات کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے دو وجہ سے,
پہلی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ بدعتیوں کی ہم تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید بشر یعنی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بھائی ہدایت کا نور ہیں, ویسے باڈی کے لحاظ سے, ماہیت کے لحاظ سے بشر ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اگلا خود ہی اپنی بات کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں, تو ہم کہاں سے بیٹھے ہیں اس کو صحیح کریں بھائی. ہاں, جو بدعتی کہے کہ ہدایت کا نور ہیں, جسم کے لحاظ سے بشر ہیں, جو یہ تعویل کرے گا تو ہم اس پہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. جو یہ کہے گا کہ میں قبر سے مانگ رہا ہوں, اللہ کی قسم قبر سے نہیں مانگ رہا, میں کس سے مانگ رہا ہوں, اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور اللہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے, تو ہم اس کو مشرک قرار نہیں دیتے, لیکن اس عمل کو پھر بھی حرام کہتے ہیں دو وجہ سے. کہ ایک تو بھائی تیری نیت میں کھوٹ ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ تو کل عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کھڑا ہوا تھا, پرسوں بابا بھلے شاہ کے مزار پہ تھا, تو کرامت تو سینکڑوں میں کسی ایک آدھ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے نا, اور وہ بھی محدود کرامتیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمیشہ نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے, ہم اس کو اس بیس پہ بھی روکیں گے کہ آپ کو شاید خواب آ گیا ہو کہ کرامت ہے, لیکن یہ چیز شرک کا ذریعہ ہے. نبی نے ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر کو رکھنے سے منع کیا, تو جو شرک کا ذریعہ ہوتی ہے جو چیز, اس سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں, اس طرح کی کہ مزار پہ گئے ٹھن نہیں ملی, لکھنے والوں نے غلط کیا ہے, صحیح کام نہیں کیا. یہ ان واقعات کو چھپانا چاہیے, کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. اب آخری بات کر کے میں بس جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ سیدھا اپنے بزرگ کی یہ تعویل کر کیوں رہے ہو آپ, کہ انہوں نے کرامت سمجھ کے کہ جیسے زندہ کے ہاتھ پہ کرامت ہو سکتی ہے, مردے پہ بھی ہو سکتی ہے, تو سیدھا بول دو غلط کیا, مشرک تھے. اس لیے ہم یہ تعویل کر رہے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کس پہ گزری ہے, توحید پر, قبر پرستی کے خلاف. مولانا شرف علی تھانوی کی آج بھی قبر پہ جا کے دیکھ لو, مٹی کی سادہ قبر بنی ہوئی ہے, کوئی مستنڈا مشرک وہاں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہ ان کی کرامت کا واقعہ سن کے اس نے کہا جب یہ انہوں نے کسی قبر کی کرامت لکھی ہے تو میں بھی قبر سے جا کے مانگوں. وہ اپنے مریدوں کو ٹرین کر کے گئے تھے کہ قبروں سے مانگنا اسلام میں جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنے تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی پیداوار ہے نا, کبھی دیکھا کسی تبلیغی کو قبر پہ بیٹھا ہوا ہو؟ تو جن کا ماضی توحید, بہشتی زیور عقیدوں کی کتاب ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قبر سے مانگنا حرام. تو بھائی آپ کسی کی بات, آپ اس کے سینکڑوں اقوال اور اس کے عمل کو چھوڑ کر اس کی ایک کرامت کا واقعہ نکال کے مشرک قرار دے رہے ہو, آپ قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہو. اس کی بہترین مثال قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, کہ تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی کہ تم بھی اور تمہارے جتنے خدا ہیں جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنایا ہوا ہے, یہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے سب جہنم میں جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے شور مچایا, اچھا عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو عیسائی خدا مانتے ہیں, اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ بولو معاذ اللہ, وہ بھی جہنم میں. تو ایسے تو معبود تو نیک لوگوں کو بھی بنایا گیا ہے نا. تو قرآن نے کیا آیتیں نازل کی؟ قرآن نے کہا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. ابن مریم کی جب مثال آپ نے دی تو یہ جھگڑا کرنے لگے. نبی نے فرمایا کہ نہیں ابن مریم نہیں جائیں گے. تو مشرکین نے کہا وہ دیکھو پہلے تو کہہ رہے ہیں جائیں گے, اب کہہ رہے ہیں اپنی بات سے مکر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ اللہ کے ایک بندے ہیں انعام یافتہ, اور ان کی یہ خاصیتیں ہیں. کیا مطلب؟ جس کے بارے میں قرآن پہلے ہائی لائٹ کر چکا ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ انعام یافتہ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, قرب قیامت کی علامت ہیں, جس کے اتنے سارے خاصیتیں ہوں, ان کو الگ سے نام لے کے مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر قرآن کہہ رہا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا, اے نبی انہوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کی مثالیں دی ہیں نا صرف جھگڑا بڑھانے کے لیے, لڑائی پیدا کرنے کے لیے. ان کو خود بھی پتا تھا کہ وہ اللہ کی نظر میں اس مثال میں داخل نہیں ہے. بل ہم قوم خصبون, فرمایا یہ ہیں ہی جھگڑالو, ان کا مقصد یہ ہے کہ آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنا. ایک آیت نازل ہو گئی اس کا اچھا محمل بھی تلاش کر سکتے تھے,
تو اب دیکھو قرآن یہاں الزام کیا لگا رہا ہے مشرکین پر؟ الزام یہ لگا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں میری بات کا وہ مطلب لو جو میری مراد ہو. میں جگہ جگہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو میں ایسی آیت کیسے نازل کروں گا کہ میں عیسیٰ کو جہنمی قرار دے دوں؟ اب اصول سمجھ میں آیا کہ اللہ بتا رہے کہ میری بات کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو میں چاہتا ہوں, اور اس پہ میرے پاس دلائل بھی ہیں. یہ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اس اصول کو سامنے رکھے بغیر الزام لگا رہا ہے وہ جھگڑالو ہے, اس کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. 100% یہی اصول علماء دیوبند پہ لازم آتا ہے. آپ فضائل اعمال, فضائل صدقات اور علماء دیوبند کی کتابوں سے جو نکالتے ہو نا, یہ شرک تھا, یہ قبر پرستی تھی, یہ فلانا تھا, بھائی آپ ان کی واقعات اور باتوں کا وہ چیز بیان کر رہے ہو, وہ مطلب بیان کر رہے ہو کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں کی نفی میں. ان کے شاگرد بزبان حال گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قبر پرست نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب آپ بھی اس اصول کو سامنے رکھے بغیر جب علماء پہ اعتراض کر رہے ہو تو آپ بھی سوائے جھگڑا پیدا کرنے کے اور آپ کی کوئی مراد نہیں ہے. اگر ان کرامتوں کے واقعات جو فضائل صدقات میں یا اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان سے علماء قبر پرستی پھیلا رہے ہوتے اور دیوبندی علماء جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے قبروں کو پروٹوکول دیتے ہوئے اور جو کچھ کرتے ہوئے, تو آپ کہتے کہ یار یہ شرک کی بنیادیں رکھ کے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت تو قبروں سے سجدہ کرنے میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے چلے لگوائے ہیں انہوں نے. مجھے خود لوگوں نے بتایا ہم قبروں کو سجدہ کرتے تھے, جماعت والوں نے ہمیں جماعت میں نکال کے ہم سے وہ سجدے چھڑوا دیے. یہ تبلیغ جماعت کس کی ہے؟ یہ تو ساری علماء دیوبند کی رکھی ہوئی بنیادیں ہیں اور سب علماء دیوبند نے اس کو پروموٹ کیا. میں مسلک کی تبلیغ نہیں کر رہا اس وقت کہ آپ جو بار بار دیوبند کا لفظ سن رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم یہاں درس قرآن سننے کے لیے آئے اور یہ دیوبندیت کو فروغ دے رہے ہیں. میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کی نفی کر رہا ہوں کہ یہ الزامات کیا ہیں؟ جھوٹے الزامات ہیں. سمجھتے ہو علماء دیوبند توحید کے علمبردار تھے, توحید کے علمبردار ہیں. اور یہ جو کرامتوں کے, اچھا ایک آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. کرامتوں میں بعض دفعہ مجازن بزرگ کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے کہ ان بزرگ نے دیا ہے, حالانکہ کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہبہ کرتا ہے بیٹے. تو بیٹے دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. اولاد کس کا کام ہے؟ ہبہ اللہ کا کام ہے. لیکن جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں روح پھونکوں گا اور میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ہبہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ قرآن پہ بھی آپ الزام لگا سکتے ہو یار, ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کون ہبہ کرتا ہے؟ اللہ. ادھر کہہ رہے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا. تو اگر آپ جھگڑالو ہو تو آپ کہو گے یہ دیکھو قرآن تو, کوئی عیسائی جو ہے نا یہاں سے شرک پھیلا سکتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے یہ جبریل کو بھی بچے دینے کا اختیار ہے. ہم کہیں گے قرآن کا وہ مفہوم بیان کرو جو قرآن دوسری جگہ بتا رہے کہ بچے کون دیتا ہے اولاد؟ صرف اللہ دے سکتا. یہاں اگر جبریل کو کی طرف نسبت کی, یہ مجازی نسبت ہے, ذریعہ بن رہے ہیں مجازن, ان شارٹ. مجازن شارٹ میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں. ہم کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں بریانی کی کھا گیا. ابے تو پلیٹیں کھا گیا ہے؟ بریانی کی پلیٹیں کوئی کھا سکتا ہے؟ بریانی کھائی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اب میں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی. اب کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا, ابے یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ بالکل یہ درس قرآن دینے کے لائق نہیں, ان کی تو کھوپڑی کام نہیں کرتی, یہ جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. کوئی مجھے چیلنج شروع کر دے اور میری کتاب سے دکھائے کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا, اور یہ اب میں مناظرہ کر رہا ہوں, یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ کذاب ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 2 پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھا سکتا. اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو آدھی پلیٹ کھا کے دکھائے میرے سامنے. اب میں آ کے تعویل کر رہا ہوں, او بھائی میری پلیٹوں سے مراد کیا تھی؟ بریانی. پلیٹوں سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی. کہ نہیں پھر پلیٹیں کیوں بولا؟ میں کہوں گا میں اس لیے بولا کہ ساری دنیا کو میرے بارے میں پتہ ہے, جو آدمی درس قرآن دے رہا ہے, جو 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہے, جو جہلم جا کے بات چیت کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا نا, میں جو ہے جو کم از کم 8 سال کا اس نے جو بھی درس نظامی کیا ہے, تو ٹھیک ہے پاگل ہوگا, اتنا پاگل نہیں ہوگا یا اتنا جھوٹا نہیں ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ پلیٹیں کھا گیا ہے, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ پہ کتنا تماشا بھی بنے گا.
تو یہ خود اس کی دلیل ہے، یہ قرائن کے اس کی یہ حقیقی مراد نہیں ہے. تو یاد رکھو اسی طرح جب کوئی ساری زندگی توحید کا پرچار کر رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ قرآن توحید سے شروع ہو کے توحید پہ ختم ہوتا ہے. جیسے ہمارے اکابر تھے، تبلیغی جماعت بنا دی پوری دنیا میں، توحید اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا. مزاروں کے خلاف فتوے، آپ کسی بھی دیوبند مکتبہ فکر سے فتویٰ لے لو، مزار پہ جانے کو حرام کہتے ہیں. اگر وہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں فلاں بزرگ نے مزار پہ جا کے مردے سے مانگا اور مردے نے اس کو دے دیا، تو بھائی اس کی کوئی صحیح لاجک بن سکتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے مفتی طارق مسعود پلیٹیں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا، بریانی کھائی ہوگی نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی ہوگی. تو یہاں بھی مردہ نہیں دے رہا، نسبت مجازن مردے کی طرف کر دی. دینا والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بطور کرامت کے اللہ نے اس مردے کے ہاتھ پہ کرامت کو ظاہر کر دیا. تو کرامت جب اللہ کر رہا ہے تو وہ مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے ہاتھ پہ کر سکتا ہے. وہ کر رہا ہے اللہ نا، تو وہ تو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے. اب آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے ہو کہ ان واقعات کو ممبروں پہ بیان کرنے سے شرک معاشرے میں پروموٹ ہوتا ہے. یہ الزام بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ کہ جو یہ ممبروں پہ بیان کر رہا ہے تو یہ اس پہ ہوگا. علماء دیوبند یہ چیزیں ممبروں سے بیان نہیں کرتے. اگر جو کرتے ہیں تو ان کو پکڑو. ہم تو چھاپنے پر بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں. عوام کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. اس پہ یہ کہنا کہ ان کے تو عقیدے شرکیاں ہیں، یہ تو ہیں ہی مشرک، یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں. توحید ہم پھیلا رہے ہیں الحمدللہ. صحیح ہے نا. ہم تو صرف اللہ کی توحید کے قائل ہیں، بیویوں میں ہم توحید کے بھی قائل نہیں ہیں. حقیقی توحید تو یہ کہ آپ صرف توحید اللہ کا حق ہے. اس ایک صاحب نے مجھے کہا آپ 2-2 3 شادیوں کے قائل ہیں، آپ کی توحید صحیح نہیں ہے. توحید کا مطلب ایک نا، ہر چیز ایک ہونی چاہیے. میں نے کہا میں توحید میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا. توحید اللہ کا خاصہ ہے، اس کو دو. بیویوں کا خاصہ ایک صرف خدا ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. اب جو چیزیں اللہ نے ایک دی تھی، ناک ایک دی ہے، تو اس کو تو 2 نہیں کر سکتے نا، بلکہ وہ بھی 2 ہیں. آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، تو بیویاں تو کم سے کم 2 ہونی چاہیے یار. ہاتھ بھی 2 دیے اللہ نے، ٹانگیں بھی 2 دی ہیں، تو بیویاں کتنی ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ؟ تو کم سے کم 2 کی بات کر رہا ہوں، ہونی تو 4 چاہیے. اچھا خیر، تو یہ بہت نا سوشل میڈیا پہ کبھی اچھا اب یہاں مسئلہ صحابہ کا بھی ایسا ہی ہے. صحابہ کی محبت کے واقعات، ایک دوسرے کے لیے جان دینا، ایک دوسرے کو پانی پلانا، اور قرآن ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم. اب اگر ان کی تلوار چل پڑی، بھائی اچھی لاجک پیش کی جا سکتی ہے. یار غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. غلط فہمی کے شکار میں 2 محبوب آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں. آپ اس کی اچھی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بار بار کہہ رہے ہو جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. علی کے خلاف علی ہونے کی وجہ سے اٹھائے گا، واقعی ہم میں سے نہیں ہے. کسی کنفیوژن کی بیس پہ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے اٹھائے گا تلوار، تو وہ علی کے خلاف نہیں ہوگی، وہ حاکم وقت کے خلاف ہوگی. اس کی 10 تعویلات ہو سکتی ہیں. ورنہ تو ان صحابہ پہ بھی الزام ہوگا جو حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کے خلاف لڑو، وہ نہیں لڑے. وہ تو امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دینا. وہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے، حضرت معاویہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے کہ بھائی جب تک ابھی حضرت علی کی خلافت کو میں نے مانا ہی نہیں ہے تو مجھ پر بغاوت والے احکام جاری نہیں ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت علی کے مخالف باغی ہوں گے. یہ حدیث آپ کو پتہ ہے، ضروری نہیں کہ حضرت معاویہ کو بھی پتہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں کہتا ہوں جو الزامات حضرت علی نے اپنے خلاف لڑنے والے حضرت معاویہ پہ نہیں لگائے، آپ مدعی سس گواہ چس بن کے وہ الزامات ان پہ کیوں لگا رہے ہو؟ تو آپ تعویل کیوں نہیں کر لیتے اچھی تعویل؟ اور یہ تعویل برائے تعویل نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی گواہی ہوگی. رحماء بینہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت پیدا ہوئی تھی وہ آپس میں نکال دیں گے. پتہ چلا کہ 2 نفرت کرنے والے بھی جنت میں جمع ہو سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تبھی تو اللہ نکالیں گے، کیونکہ یہ نفرت غلط فہمی کی بیس پہ تھی. اس کی بیس حب جاہ یا مال نہیں تھا. اگر مال ہوتا تو پھر وہ جنت میں تھوڑی جاتا. وہ نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی دونوں حق پر ہوتے ہیں مگر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو صبح شام میاں بیوی کے کیس آتے ہیں، دونوں میں بے انتہا محبت، دونوں ٹھیک ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. حدیث میں نہیں آتا کہ شیطان اپنا عرش تخت پہ بچھاتا ہے، اور شیطان جو ہے نا اجتماع میں جماعتوں سے کارگزاریاں لیتے ہیں نا، بھائی کون آیا کون نہیں آیا، کس نے کتنے نام لکھے، تو شیطان حدیث میں آتا ہے اپنا عرش پانی پہ بچھا کے پبلک اکٹھی کرتا ہے. وہ اپنے چھتوڑوں کو جمع کرتا ہے، لے آ بھی رپورٹ لیا.
ایک آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا, شیطان کہتے ہیں سائڈ پہ گناہ کروا دیا, بڑے شتونگڑے تو شو مارتے ہیں نا شیطان کے سامنے. دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا, شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بھائی, اتنے پیسے بنتے ہیں دے کے رخصت کرو. بہت سارے لوگ گناہ پیش کرتے ہیں, ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اسے گلے لگا دو, خاندانی کام کر کے آیا ہے, آج تو نے شیطان کا بچہ ہونا ثابت کر دی. اب جو شیطان نے میاں بیوی کو لڑوا کے جو علیحدگی دلوائی, تو یہ دونوں میاں بیوی صحیح تھے, غلط ہوتے تو پھر تو ان میں علیحدگی اچھا کام تھا نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حدود پہ میاں بیوی قائم نہیں رہ سکتے تو آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں. یہ ہے نا قرآن میں, امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان, عزت سے رہو نہیں تو محبت سے الگ ہو جاؤ. تو اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو پھر تو علیحدگی واجب ہو جاتی ہے. پھر یہ شیطان کا کام تھوڑی, یہ تو شریعت کہہ رہی ہے کرو. یہ مارنے ایک دوسرے کو پھوڑ رہے ہیں سالے. میاں چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, تو میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے شیطان خوش نہیں ہوگا, روئے گا اس لیے کہ یار یہ ہیروئن پیتا تھا, بیوی اس کے ساتھ رہتی, تھوڑے دنوں میں وہ بھی سٹے شروع کر دیتی, یا ڈپریشن میں جا کے مر جاتی ہو, میرے پہ الزام بھی نہ آتا اور مر گئے. تو جب جہاں لڑائیاں ہو نا میاں بیوی میں, پوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کے, تو شیطان چاہتا ہے یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں. شیطان کی ہنسی خوشی یہی ہے, مارنا دھاڑنا, اس کو وہ ہنسی خوشی سے تعبیر کرتے, دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک کی ہنسی خوشی الگ معیار ہے نا اس کا. اور اگر محبت سے رہے, شیطان کہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں مثال ہے کہ میاں بیوی میں محبت, اس سے وہ میاں بیوی میں جدائی کروا دی شیطان نے, تو اس سے وہ میاں بیوی ہیں جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو, نہ میاں غلط نہ بیوی غلط. یہاں شیطان جا کے جب لڑائی کرواتا ہے نا اور علیحدگی کرواتا ہے, تو ایسے شتونگڑے کو بڑا شیطان گلے لگاتا ہے. عام طلاقوں کو شیطان لفٹ نہیں کراتا, سمجھ رہے ہو. آپ نے خلا لے لیا, میاں بے تحاشا مارتا پیٹتا تھا, نیل لگا, تو ویسے میں تو بنتا ہے بھائی ایسے تو, اور ایسے میاں سے تو علیحدگی ہے. شیطان نہیں تو مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ علیحدگی لو ان سے, شریعت بھی کہے گی. تو شیطان اسی شتونگڑے کو گلے لگائے گا جہاں میاں بیوی بہت محبت سے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اچھے تھے, دونوں محبت کرتے تھے, اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی, نفرت ہوگی نا. تو ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے. جنتیوں میں دنیا کے پھڈے نہیں ہوں گے. تو یار جب میاں بیوی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاویہ حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر بات کا غلط, حدیثوں کے ترجمے غلط, بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں, جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو, جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کوئی کھچڑی پکا کے ایک آگ لگائی ہوئی ہے. تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی, اس کے اگینسٹ درجنوں دلائل دیکھ کے اس دلیل کا تجزیہ کیا جاتا ہے. جیسے اس ایتھیس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک داڑھ جو ہے پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے, ایک آنت کیوں نکلی ہوئی ہے, تو اس دلیل سے تو بظاہر یہی لگتا ہے یار اگر خدا نے بنایا ہوتا تو کوئی آنت بھی فضول پیدا نہیں کی ہوتی. لیکن اس بیس پہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو بھائی بارش سے بھاگ کے کس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے؟ پرنالے کے نیچے. پھر سوال پیدا ہو داڑھیں ادھر ہی غلط داڑھیں ہیں لیکن ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی, ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اور آنتیں ایک آنت غلط بالفرض نکل گئی تو باقی صحیح آنتیں کیوں بن گئیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گا. اس سے آپ کبھی بھی کسی باطل کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آؤ گے. اس کو خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ موضوع یہ ادھورا رہ گیا یار. ہاں تو میں اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے قرآن نے واقعات بیان کی نا, آج کل یونیورسٹیوں میں پروفیسر لوگ کہتے ہیں ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت. تو اس سے بولو بھائی جو خبر ہے نا, خبر اگر وہ ثقہ کی قابل اعتماد کی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے, وہ سائنس سے پروف نہیں. میں کہوں انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, عدالت کے کہاں سے؟ میں کہوں 2 بندوں نے آ کے گواہی دی, دونوں حاجی نمازی پرہیزگار. عدالت کہ نہیں سائنس سے ثابت کرو. سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتا. سائنس سے جب ہوگا جب کیمرے لگے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ میں کیمرہ چلاؤں, کیمرے بھی نہیں تھے, چھپڑ میں یہ کام ہوا ہے, تو اب ہمیں کیا؟ تو سائنس سے ثابت نہیں ہوگا. اس میں سائنس کا مطالبہ کرنے والا سائنس لیس ہے وہ خود اللاجیکل باتیں کر رہا ہے.
تو یہاں قرآن سے ثابت ہے قوم عاد. پھر صرف قرآن نہیں ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں ان واقعات کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ آبادی ملا کے دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے. تو یہ تو خود خبر متواتر ہے، یہ خود بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اللہ ہمیں قیامت کے وجود کا یقین نصیب فرمائے اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.